لائیو کیسی آواز آ رہی ہے؟ اچھا، صحیح سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آواز بھی ابھی آپ کو آ رہی ہے، جیسے اور اچھی ہو جائے گی تو ہم درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورۃ النور کے 7ویں رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ آیت نمبر 51 ہے۔ تو اس آیت طیبہ میں سے پہلے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ مومن لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ہم نے اطاعت کی۔ البتہ منافقین کا ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے اور اللہ فرماتا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ کے سائڈ میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ کافروں کے، منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی۔ تو آج جو رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کی ابتدا میں جو ارشاد ہوا، فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اور مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے، ان یقولوا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں، پہلے منافقوں کو بتا دیا کہ وہ منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، لیکن مومن لوگ اللہ رسول کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور حکم مانا، واولئک هم المفلحون۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ خاص انداز ہے قرآن مجید کا کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو اس سے دیگر لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ دیگر لوگ جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ماننے پس و پیش کرتے ہیں اور اللہ رسول کے فیصلوں سے روح گردانی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ، یہ ہدایت والے وہی لوگ ہیں جب اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ مزید ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایک تو مومنوں کا رویہ بتا دیا کہ جب انہیں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو بسر و چشم وہ لوگ نکل پڑتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو ایسا کرتے ہیں تو ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، دنیا میں بھی یہی لوگ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ آیات وہ آیات ہیں جو ہمیں آئینہ دکھاتی ہے اور ہمیں ہدایت دیتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اسٹڈی قرآن کی ان آیتوں میں کرنی چاہیے۔ کیا ہمارا رویہ یہ مومنوں جیسا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، یا ہمارا رویہ ان منافقوں کی طرح ہے جو ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض دیگر کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو پھر منہ موڑ لیتے ہیں، سائڈ میں نکل جاتے ہیں، جب بات ان کے نفس پہ بھاری پڑے تو اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، اور اسی طرح انسان اپنی پہچان کرتا، پرکھ کرتا ہے
کہ میں سچے مومنوں میں ہوں یا منافقوں میں ہوں۔ ویسے تو منافقوں کی بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہے، جن میں مشہور علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور عموماً ہماری مساجد میں ان دو نمازوں کے اندر لوگ کم ہوتے ہیں، فجر میں تو خاص طور پہ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری منافقت کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ ہم لوگ ویسے دعوے بہت کرتے ہیں، بات کریں تو کہتے ہیں جان بھی لٹا دیں گے، جوانیاں بھی لٹا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں سستی کرتے ہیں۔ تو اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ پسو پیش کرتے ہیں، ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کس طرح میں بچ جاؤں، کس طرح سے جو زکوٰۃ کے پیسے کو میں بچا لوں۔ روزے کے اندر لوگ سستیاں کرتے ہیں، کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی کسی چیز کا بہانہ، کوئی اور معاملہ۔ تو یہ ساری کی ساری منافقت کی علامتیں ہیں۔ تو اگر سچا مومن بننا ہے تو قرآن کی ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، کیونکہ قرآن درس قرآن یا تو کوئی قصے کہانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا آخرت کو سنوارنے کا معاملہ ہے۔ تو اس کے ذریعے آپ دنیا آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ کہ درس قرآن میں وہ نہیں ہوتا کہ ایک مقرر آیا اور اس نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی اور بڑی مزیدار قسم کی باتیں کی، آپ نے نعرے لگائے، سبحان اللہ کہا اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ آپ کی زندگی سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے قرآن، اور آپ کو دعوت دیتا ہے۔ اور اب یہ آیت طیبہ ہے، اس آیت طیبہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص جو روم کا دہقانی تھا، دیہاتی تھا، کسان تھا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین معاملہ یہ ہے کہ میں نے توریت بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، ساری کتابیں پڑھی ہیں، قرآن نہیں پڑھی تھی میں نے۔ ایک قیدی کو میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، یعنی ماضی میں جو کچھ کیا تھا اس پہ اللہ سے ڈرتا رہے، وہ یتقی، اور آئندہ فیوچر کے اندر اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو کہنا جب یہ آیت میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس ایک آیت ہی نے توریت، زبور، انجیل کی تمام تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، تو اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو یہ اتنی زبردست آیت طیبہ، اور اس سارے معاملے میں ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں نہیں ہیں۔ اپنے گزشتہ جو ٹائم ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا، سستی میں گزارا، کیا اس پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے؟ کبھی اس پہ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کل کوئی حساب ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آئندہ فیوچر کے اندر حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز کرتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز کرتے ہیں یا نہیں؟ یا بس چلو مال آ رہا تو جس طریقے سے بھی آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور دنیا حاصل ہو رہی ہے، جائز ناجائز جس طریقے سے حاصل ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو ایسا معاملہ تو نہیں ہے ہمارا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ہم کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت مختصر لفظوں میں کامیاب لوگوں کی علامتیں بیان فرما دی ہے۔ اور یہی اہل تصوف کے نزدیک بھی اس کی تفسیر اسی طرح سے بنتی ہے کہ جب سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے راہ سلوک میں قدم رکھ دیتا ہے، اور پھر جب اس کو شریعت کے احکام پہ چلایا جاتا ہے تو اس سے وہ انکار نہیں کرتا، بلکہ شریعت کے احکام کو بسر و چشم قبول کر لیتا ہے، ان کو مان لیتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ایسا سالک جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے تو وہ کامیاب لوگوں میں ہے۔ کیونکہ آج کل لوگوں نے تصوف کو ہی مذاق بنایا ہوا،
ख़ास एक किस्म का औलिया बना लेना, या ज़िक्र की कोई महफ़िल रख लेना, या ख़त्म गौसिया की महफ़िल रख लेना, या ख़त्म ख्वाजगान की महफ़िल कर लेना, तो कहते हैं जी हम तो सूफ़ी हो गए। तो ये असल तसव्वुफ़ नहीं है। असल तसव्वुफ़ इस बात का नाम है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पूरी इताअत हो। ये बाज़ लोगों को देखा कि बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं तसव्वुफ़ पर, आदमी सुनता तो हैरान रह जाता है, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को देखा जाता है तो नमाज़ों में डंडियाँ मार रहे हैं, जायज़ नाजायज़ में डंडियाँ मार रहे हैं। तो ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं, ये मुनाफिकों की किस्म में आते हैं। वो सच्चे सूफ़ी नहीं है। सच्चा सूफ़ी वही है जिसकी ये अलामतें बता दी गई है कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाए और कुरान और हदीस की आयतें और पेश की जाए, उनके ऊपर अहादीस पेश की जाए तो उसको कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो वो सच्चे सालिक होते हैं, सलूक तय करने वाले, और वही अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं। इसलिए फरमाया कि फलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग जो है कामयाबी हासिल करने वाले हैं। लोगों ने कामयाबी का मयार क्या बनाया हुआ कि लोग उसके बाद जमा होना शुरू हो जाए, या उसके बाद दुनिया ज़्यादा आ जाए तो लोग कहते बड़ा कामयाब हो गया जी, वो तो काफ़ी लोग उसने इकट्ठे कर लिए, जमा कर लिए। तो मेरे भाई ये कामयाबी नहीं है। ये दुनिया वालों के नज़दीक तो कामयाबी हो सकती है, दम दुरूद चलने लग गया है, इलाज चलने लग गया है, लोगों को शिफा मिलने लगी, बोले बड़ा कामयाब हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इलाज में कामयाबी तो गैर मुस्लिमों को भी होती है। ज़ाहिर सी बात है कि गैर मुस्लिमों के वो मुल्क जहाँ पे कुफ़ार की अक्सरियत है, वहाँ पे उनके भी जो उलमा होते हैं, उनके पंडित होते हैं, पादरी होते हैं, वो भी लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। तो वो भी क्या क्या कामयाब हो गए क्या? कामयाबी इस बात का नाम नहीं है। कामयाबी इस बात का नाम है जो ये बताया, अल्लाह ने बताया। फिर वापस से 4 बातें, अल्लाह ताला की इताअत करे पूरे तौर पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे तौर पे इताअत करे, अपने माजी पर अल्लाह का खौफ रखे कि मेरी पकड़ ना हो जाए, और अपने मुस्तकबिल में हलाल हराम जायज़ नाजायज़ सही गलत की तमीज़ करे, और नाजायज़ से हराम से गलत से अपने आप को बचाए और सही बातों को मुंतखब करे। तो उसके बारे में अल्लाह की गवाही आई है कि उलाइका हुमुल फाइजून, यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। फरमाया कि वअक़समू बिल्लाहि जहद अयमानिहिम, और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई, खूब जोरदार किस्म की कसम है, लइन अमरतहुम ला यखरुजन्ना, कि अगर तुम उन्हें हुक्म दोगे तो वो जरूर जहाद को निकलेंगे। तो मुनाफिकों पे उस जमाने में जो है जहाद बहुत भारी था, क्योंकि इसमें जान जाने का खतरा होता है, और मुनाफिक को सबसे ज़्यादा अपनी जान अजीज़ होती है। वैसे माल भी अजीज़ होता है, लेकिन माल से ज़्यादा अपनी जान अजीज़ होती है। तो जहाद में जाने से बड़े कतराते थे वो लोग कि जहाँ जान चले जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिला वजह लड़ने की क्या जरूरत है, टेबल टॉक कर लो ना। बोले हर बात का हल टेबल टॉक से हो जाएगा। आजकल यही चल रहा है हमारे यहाँ पे कि टेबल टॉक कर लो तो मामला हल हो जाएगा, और दुश्मन जो है वो हमले पे हमले किए जा रहा है, और हम जो टेबल टॉक में लगे हुए हैं कि टेबल टॉक से मना लेंगे सारी दुनिया को। ऐसा नहीं है। जहाँ पे ताकत की ज़रूरत है वहाँ पे ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और अमन चाहते हो तो फिर जंग के लिए हर वक्त तैयार रहो। ये तो कुरान और सुन्नत की तालीमात है। तो मुनाफिकीन का अब रवैया अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जहाँ तक बातों का ताल्लुक है तो मुनाफिक लोग बड़ी ऊंची ऊंची कस्में खाते हैं, बड़ी ज़ोरदार किस्म की कस्में खाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जहाद का हुक्म देंगे तो हम जी बिल्कुल जहाद में निकलेंगे, अपने घर बार को छोड़ देंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देंगे, हम जहाद में जाएंगे। तो चूंकि ये जहाद से कतराते थे और सब मुसलमानों को पता भी था, तो झूठे दावे कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल ला तुक़सिमू, इनसे फरमा दीजिए कि ज़्यादा कस्में मत खाओ, ज़्यादा कस्में खाने की ज़रूरत नहीं है।
ہاں جب پریکٹیکل آئے تو پھر عمل کر کے دکھا دینا. طاعت معروفہ، شریعت کے موافق تمہاری حکم برداری چاہیے، شریعت کے موافق تمہارا عمل چاہیے، زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا کہ منافقین نے جب قسمیں کھانا شروع کر دی کہ نہیں نہیں ہم جائیں گے جہاد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے دے تو ہم ہر کام کریں گے، تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ، تم عمل کر کے دکھا دو. یہ ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی طاعت معروفہ کا کیا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے تم کتنی زیادہ مطلب کہ اطاعت کرنے والے ہو، ابھی تو تم زبانی قسمیں بہت کھا رہے ہو، لیکن جب ٹائم آئے گا تو ہمیں پتہ تم کتنی اطاعت و فرما برداری کرو گے. تمہارا ماضی بتا رہا ہے کہ تم عمل کرو گے یا نہیں کرو گے. تو ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو یا جو کچھ تم کرو گے. اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے. تو اب اس آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھا جائے کہ کیا ہم لوگ تو ان لوگوں میں نہیں ہیں جب دین و ایمان کی باتیں آتی ہیں تو قسمیں کھا کے یقین دلانے شروع کر دیتے ہیں، اور جب پریکٹیکل آتا تو پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ایک سبق، ایک عبرت ہے جس کے معیار میں ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے برخلاف تو نہیں ہیں. اگر برخلاف ہے تو پھر اپنے آپ کو درست کرنی چاہیے، اور درست کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کے مزے بھی چند روزہ ہے، اور یہ دنیا ہمیں جو دی گئی ہے، اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے تو یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہاں سے آگے منتقل ہونا اور اس آگے کے سفر کے لیے یہاں پر رہ کے تیاری کرنی ہے. تو جب یہ فلسفہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ دنیا میں مجھے یہاں پہ عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تو پھر شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ پھر مشکل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اچھا پھر تصوف کی روشنی میں اگر اس کی تفسیر کی جائے تو اس کے بارے میں شیخ احمد ابن عجیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی کامل پیر ملا نہیں، کامل پیر ہمیں مل جائے نا تو ہم اس کی پوری اطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور قسمیں کھا کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کوئی کامل ہمیں مل جائے تو پھر دیکھنا ہم کیا کریں گے اور کیسی اطاعت کریں گے، کیسی فرما برداری کریں گے. تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جب کامل مل جائے تو تم اس کی اطاعت کر کے دکھا دینا، بس اس کی فرما برداری کر کے دکھا دینا، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے. اور تم کتنی فرما برداری کرو گے یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کرنے والے ہو نہیں کرنے والے ہو. پھر حکم دیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فرماؤ، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا کہ اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. تو یہ بات پیچھے بھی بیان کی گئی تھی، اور قرآن میں متعدد مقام پر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، کیونکہ یہی اصل دین کی کامیابی ہے. اسی حکم ماننے میں کامیابی ہے، کسی اور چیزوں میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص ساری زندگی ذکر و اذکار میں لگا رہے لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دور ہے یا فرائض سے دور ہے، وہ کبھی پکا مومن نہیں ہو سکتا، ولی تو دور کی بات ہے. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے. نماز ہو رہی ہے، جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ پیر صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنے مریدین میں جناب کچہریوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ اٹھ کے جماعت کے میں بھی شامل نہیں ہوتے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی سچا مومن بھی نہیں ہوا، پکا مسلمان بھی نہیں ہوا. یہ اس نے خلافت کہیں سے لے لی ہے، باتیں کرنا اس نے سیکھ لی ہے، ابھی صحیح طور پہ مومن بھی نہیں ہوا یہ. کیونکہ سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعبأ بمرید، کہ اس مرید کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا.
اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ فقیر متسبب کے 4 آداب ہیں. ان 4 آداب میں آپ فرماتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، کہ حرمت الاکابر والرحمت للاصاغر، اور فرما کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو یہ آپ نے بیان فرمائی ہے. تو اگر کسی کو دیکھو کہ بہت فلسفے چھوڑ رہا ہے، بہت صوفیانہ باتیں کر رہا ہے، اذان ہو گئی ہے اور نماز کے لیے نہ وہ اٹھانا وہ اس کے لوگ اٹھے، تو سمجھ جائے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یہ عملیات اس کے پاس ہے جس کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر رہا ہو اور لوگوں کو اس نے گھیرا ہوا ہے. ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کے بارے میں کتنی تاکید فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو اور لوگ نماز کے لیے نہیں آئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں، لکڑیاں جمع کروں اور ان گھروں کو جلا دوں کہ جن گھر میں لوگ بیٹھے ہوتے اور مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتے، لیکن مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آ جاتا ہے. تو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوں تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سیکھ لیجیے، یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا سارے کے سارے. کسی کے دھوکے میں مت آئیے کہ آج کل دھوکے باز بہت لوگ ہیں جنہوں نے باتیں کرنا سیکھ لی ہیں، عملیات سیکھ لی ہیں اور اپنی ساری کی ساری دکانداری اسی پہ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو فرمائے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے باوجود وہ لوگ منہ پھیر لیں، یعنی شریعت کی بات نہ مانیں، ساری رات جناب پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری رات جو ہے آرٹسٹ حضرات آ کے نعت پڑھ رہے ہیں، قوالیاں پڑھ رہے ہیں، جو بھی پروگرام ہے، اور صبح فجر کی نماز گول، فجر کی نماز جماعت سے بھی نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ لوگ جو ہے منہ پھیر لیا ان لوگوں نے، شریعت سے منہ پھیرا ہوا، جو اسلام کا نام لے رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ان کے اوپر تو وہی تھا جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، یعنی ان کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ تبلیغ کر دیں، دین کی بات لوگوں تک پہنچا دیں. تو انہوں نے تو پہنچا دی ہے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، وہ تو کامیاب ہیں. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پہ ڈالا گیا ہے، جو تم پہ لازم کیا گیا. اور تم پہ کیا لازم کیا گیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، علماء کی اطاعت کرنا، وہ دین کی بات بتاتے ہیں. تو تم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو تم کامیاب نہیں ہو، تم لوگ ہدایت پہ نہیں ہو. تو عزیزان محترم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بہت سارے فراڈ سے آپ بچ جائیں گے، بہت سارے مکاروں سے آپ بچ جائیں گے جنہوں نے تصوف کے نام پہ، دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم لوگ راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ راہ پانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ پا جانا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لینا، اللہ کی بارگاہ کی حضوری حاصل کر لینا، یہی ہدایت پانا ہے. اور وہ کس چیز میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رکھی ہے. تو اب اگر کسی شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کمی ہے، آپ کی اطاعت میں کمی ہے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پہ پورے طور پہ عمل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، جس کی مثالیں میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، تو سمجھ جائیے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. ولایت تو دور کی بات ہے، اس کو ہدایت بھی نہیں ملی ابھی. حضرت ابو بکر شبلی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور ہو گیا، جناب بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، جو جاتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، جس کو پھونک مارتا ہے، جس کو تعویذ دیتا ہے، دم کرتا صحیح ہو جاتا ہے۔ بڑی لوگ اس کے کرامتیں بیان کر رہے تھے، تو آپ کے مریدین نے آپ کو ذکر کیا، مریدین نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا آدمی آیا ہوا۔ آپ نے فرمایا چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی زیارت کرتے ہیں اس اللہ کے ولی کی۔ آپ پہنچے، جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو وہ شخص مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا، نماز کے لیے مسجد سے گھر سے نکلا تاکہ نماز پڑھے جا کے۔ وہ آج کل کے پیروں سے پھر بھی بہتر تھا کہ یہ مسجد سے اذانیں سننے کے باوجود بھی اپنے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے نہ مریدین کو بھیجتے جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ بہتر تھا کہ نماز کے لیے نکلا مسجد سے، لیکن اتفاقی بات ہے کہ اس کو تھوکا ہے، اس نے تھوکا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، اور اتفاقی بات ہے کہ تھوک وہ قبلے کی طرف گرا، اس کا جو قبلے کی جہت ہوتی ہے۔ ہم بھی تھوکتے رہتے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی آج تک کدھر تھوک رہے کدھر نہیں تھوک رہے۔ اس طرح اس آدمی نے بھی تھوک دیا۔ جب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس نے قبلے کا ادب نہیں کیا تھوک پھینکنے میں، تو اپنے مریدین سے کہا کیف یکون مامونا علی ولایت اللہ الذی یترک سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ شخص کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنتوں میں سے ایک سنت کو چھوڑ رہا۔ تو ابو بکر شبلی وہ پائے کے بزرگ ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں میں آتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کی کرامتیں، اس کے سارے علاج، اس کے دم درود اپنی جگہ پر، لیکن یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیا انہوں نے۔ تو فرمایا کہ ہدایت تو ملے گی تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرے گا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے، یہ رسول کی ذمہ داری، رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اور ایسے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں علماء کرام، ان کا کام بھی یہ بات بیان کر دینا ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کھلے لفظوں میں، آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں، نشانیاں بتا رہا ہوں۔ میں کسی کو زبردستی جا کے تو نہیں روک سکتا، کسی کو زبردستی جا کے پکڑ تو نہیں سکتا، کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری تو تھی بیان کرنا، پہنچا دینا بات کو، ہم پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے پچھلے لوگوں کو اس نے زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا۔ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ ضرور ان کو جمع دے گا ان کے دین کو کہ جس سے جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ کن لوگوں سے کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو عزیزان محترم، آج کل تو سبھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی نیک عمل کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ کو جو نیک عمل پسند ہے اور جو ایمان پسند ہے، وہ ایمان پسند ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کے اس ایمان کی پیروی کی اور ان کے ان اعمال کی پیروی کی، اللہ نے صحابہ کرام کو بھی عزت دی زمین پہ، ان کو بھی خلافت دی، اور بعد میں جن لوگوں نے عمل کیا ان کو بھی دی۔ آج ہمارے پاس وہ ایمان بھی نہیں ہے، وہ عمل بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہم پہ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کیا، اور اس آیت کے جو
صحیح ترین مصداق ہے وہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ، یہ بزرگ اس کے خاص، اس کے مستحق ہیں، اور ان پر اللہ کا وعدہ سچا ہوا، پورا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان اور نیک اعمال کی بدولت انہیں زمین میں خلافت بھی دی، اور کتنی بڑی خلافت مسلمانوں نے قائم کی الحمدللہ، کہ چند سالوں میں دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز، ایران کی سپر پاور، روم کی سپر پاور، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور وہاں پہ مسلمانوں کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اور فرمایا کہ ضرور ان کے دین کو جما دے گا، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور ہر طرف اسلام پھیل گیا الحمدللہ، اور فرمایا کہ ان کے خوف کو ضرور بدل دے گا امن سے۔ تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ جب سے مسلمان ہوئے تھے مکہ معظمہ میں، کسی رات کو بھی سکون سے نہیں سوتے تھے، ہتھیار لگا کے سوتے تھے کہ کب کوئی حملہ کر دے گا، کب کوئی حملہ کر دے گا۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ہجرت بھی کر لی، ہجرت کرنے کے باوجود بھی وہاں پر بھی یہودیوں کا خطرہ رہتا تھا، منافقوں کا خطرہ رہتا تھا، کافروں کا خطرہ رہتا تھا کہ وہ کب حملہ کر دیں۔ تو وہاں پر صحابہ کرام یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ کب وہ امن کا ٹائم آئے گا جب ہم لوگ سکون سے سو سکیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ ضرور ضرور وہ بدل دے گا تمہارے خوف کو امن میں، اور الحمدللہ پھر ہوا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسا امن ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ کوفہ سے چلنا شروع کرے گی، اکیلی تنہا کرے گی، اور وہ وہاں تک سفر کر کے یہاں تک آئے گی، اور اس کو خدا کے خوف کے سوا اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور واقعی وہ زمانہ آیا، مسلمانوں کی حکومت میں وہ زمانہ آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، یہ امن قائم ہو گیا، ساری قتل و غارت گری ختم کر دی، اور لوگ امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کے اور صفات کو بیان فرما رہا، یعبدوننی، میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ خاص ان کی صفت بیان کی ہے۔ تو عبادت کرنا، ویسے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں عبادت ہوتی ہے کہ انتہائی کسی کے لیے انتہائی ذلت و انکساری کو اپنا لینا، وہ عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت کی صورت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ مثال سجدے کی سی ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین مثال سجدے کی سی ہے کہ سجدہ وہ ایک حیت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے رب کے لیے نہایت ہی انکساری کرتا ہے، اور اپنی پیشانی جو ویسے عام حالت میں فخر سے بلند رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، اللہ نے سب سے اوپر رکھا، اس کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک کیفیت اختیار کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا حال عجیب ہے کہ وہ کبھی کسی ملک کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی کسی ملک کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی وہاں سے قرضہ مل جائے، کبھی یہاں سے قرضہ مل جائے۔ یہ ملکی سطح پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی کسی کے آگے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، جو ڈکٹیشن دے رہے ہیں وہ ڈکٹیشن لیتے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف ان سے کام کروائے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف قانون بنوائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے قانون بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پہ تو ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے صوفی کہلانے والے تصوف میں بھی آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ اپنے پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ اگر سجدہ عبادت کی نیت سے سجدہ تو کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، لیکن اگر سجدہ تعظیمی بھی اگر کسی کے لیے پچھلی امتوں میں حلال تھا تو ہماری امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام کر دیا، اور واضح طور پہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں یہ بھی حرام ہے، میرے دین میں یہ بھی حرام ہے، اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں آ رہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، قرآن کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور بڑے ولایت کے دعوے چل رہے ہیں، اور جاہل لوگ وہ بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ واہ 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 یہ کیا ہو رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسی تمام باتوں سے بچا جائے اور لوگوں کو متنبع کیا جائے ان تمام کاموں سے۔ فرما کہ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو جب اس حالت میں مسلمان پہنچ جائے ایمان کی اس حالت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر واپس زمین پہ اختیار دے گا۔ اب مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی پستی کا سبب اس زمانے میں یہی ہے کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں کمزور ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پہ لفظ کفرہ آیا، اور کفرہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کفر کرنا اور ایک ناشکری کرنا۔ تو یہاں پر جو لفظ کفرہ آیا وہ ناشکری کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ جب اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرما دے، تمہیں زمین پہ حکومت بھی عطا فرما دے، تو جیسے کہ پاکستان ہمیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کیا اللہ کا فضل ہے نا جو پاکستان ہمیں ملا ہے، آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کرنے کا ہم کر سکتے ہیں، دین کے احکامات کو نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دین کو نافذ نہیں کر رہے، دین کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی یہی لوگ منافق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافقت سے نکالے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس امت میں سب سے پہلے ناشکری کب پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ ناشکری سب سے پہلے جب پیدا ہوئی جب انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد یہ بہت بڑی ناشکری کی انہوں نے، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، اور وہ انتشار کا دروازہ ایسا کھلا ہے کہ وہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ تقسیم ہو گئے مسلمان، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمائے کہ وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا کہ اب بھی اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اب بھی کامیابی چاہتے ہو، تو پھر 3 کاموں کا حکم دیا لفظوں میں، ویسے تو ساری اسلام کی تعلیمات اس میں آ گئی۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز برپا کرو، اور حاکم وقت کی ذمہ داری لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، لوگوں کو نماز کی طرف بھیجے، لوگوں کو ترغیب دلائے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ 2 کام اس میں بھی مسلمان سست ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں نماز کا کیا عالم ہے ہمارے یہاں پہ۔ اتنی یہ مسجد اتنی بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر سارے اہل محلہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ مسجد بہت چھوٹی پڑ جائے۔ جیسے جمعے کے دن اور عید کے دنوں میں آپ کو اس کا منظر نظر آتا ہوگا، جب سب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پھر باہر بھی صفیں بچھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ اسی جگہ کی بات نہیں، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے۔ تو مسلمان جب نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، اور مسلمان باقاعدگی کے ساتھ اگر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، تو روڈوں پہ کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا، ہر شخص کو اس کا حصہ اس کو مل جائے گا۔ تو یہ جو غربت بڑھ رہی ہے وہ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ پیسہ دولت مند لوگوں کے پاس آ گیا، انہوں نے اپنی تجوریاں بھر کے رکھ لی، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے تو دکھاوے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جناب 100 گائے تقسیم ذبح کر دی اس نے اتنی مہنگی گائے خرید لی ہے، سارا کا سارا دکھاوے کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ جب خیر نیتوں کو جانتا ہے، لیکن میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات کیا ہوا؟ اطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔
اب اس ایک لفظ کے اندر پورا دین اسلام آ گیا. اب اسلام کی کوئی بات بھی باقی نہیں رہی. یعنی کامیابی چاہتے ہو تو خاص طور پہ نماز بھی قائم کرو, زکوٰۃ بھی دو, اور پورے کے پورے دین اسلام پر عمل کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے. تو اللہ کا رحم طلب کرتے ہیں تو یہی اس کا طلب کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ نماز بھی قائم کی جائے, زکوٰۃ بھی دی جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے, تو انشاءاللہ اللہ کا رحم ہوگا اور خصوصی کرم ہوگا. اور جب وہ رحم فرماتا خصوصی طور پر تو پھر نواز دیتا ہے. فرمائے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. اچھا پھر ایک بات کی طرف اور توجہ کرا دوں میں آپ. اب قرآن تو دیکھیں کامیابی کا اصول کیا بتا رہا ہے, وہ آپ نے سن لیا ہے. نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا. اور آج ہمارے لوگوں نے, لبرلز نے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ ہم ہتھیار بنا لیں گے, ہم بڑے بڑے راکٹ بنا لیں گے, دیگر چیزیں بنا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ ان کی سوچ ہے. یہ ہتھیار بنانے سے, سائنسی ترقی کرنے سے منع نہیں کر رہا میں, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا لیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ بنا لیں. اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھر لیجئے, اپنی زکوٰۃ پورے طور پہ ادا کر دیجئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیجئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر ہتھیاروں کو بھی کامیاب کر دے گا. اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور ایسا ہی ہوا. مسلمانوں نے جو بڑی بڑی حکومتوں کو ختم کیا ہے تو وہ اپنی سائنسی ترقیوں سے نہیں کیا ہے, وہ ہتھیاروں کی بدولت نہیں کیا ہے, وہ شریعت پہ عمل کر کر اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایران کے سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں, جن کے پاس ہاتھیوں کا لشکر ہے, جن کے پاس ہتھیار بے شمار ہے, جن کی حکومت اتنی بڑی ہے کہ مسلمانوں کے مدینہ منورہ کی پوری آبادی بھی ان کے بڑے شہر کے برابر نہیں ہے. ان کا اتنا بڑا ملک ہے, لاکھوں کی فوج ہے, اور اسے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے, راستے میں دریا آ گیا. تو بھائی جنگ کے لیے جا رہے ہو تو کم سے کم دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی تو لے لیتے کچھ, وہ بھی نہیں ہے. لیکن بس جا رہے ہیں ایران فتح کرنے کے لیے. کس بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ اپنے رب کے بھروسے پہ جا رہے ہیں, اپنی ایمان کی طاقت پہ جا رہے ہیں, اپنے نیک اعمال کی بدولت جا رہے ہیں, اپنے نمازوں کے قائم کرنے کی وجہ سے جا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جا رہے ہیں. اب دریا آ گیا, کراس کیسے کریں؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دریا, تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور تجھے حضرت عمر فاروق کے عدل کا واسطہ, تو ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن. بس اتنا کہنا تھا لوگوں کا, چلو, اور لوگوں نے پورا دریا عبور کر لیا, مجالے کہ کسی کا پاؤں بھی گیلا ہوا ہو. اور آج ہمارے لبرلز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. ارے ایمان پورا لے آؤ بھائی. اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان کافروں کی طاقتوں سے کہ بس پوری قوم کو ڈرا کے رکھا ہوا, پورے قوم کا سودا کیا ہوا. جو غلط سے غلط حکم وہاں سے آتا اسمبلی میں پاس ہو جاتا, اپنی مرضی کی اسمبلی بنا لیتے ہیں اور وہ اس قانون کو پاس کر لیتے ہیں. LGBT کو پاس کر لیا, دیگر چیزوں کو پاس کر لیا, کیا کیا چیزیں انہوں نے ہمارے یہاں پہ داخل کر دی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اتنے ڈرے ہوئے ان سے, لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں گے. ایک کافر ہماری طاقت سے باہر ہے ایسا نہیں ہے.
یہ اللہ کے حکم کے انڈر ہے، یہ بھی وہ نکل جائیں گے قابو سے۔ اللہ فرماتا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے قابو میں ہی ہے، تم صرف پکے مومن ہو جاؤ تو ہم ان کو نیچے کر دیں گے۔ تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تمہاری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو غلبہ دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں، اور یہ بہت ساری باتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ ایک چنگیزی شہزادی تھی، جب مسلمانوں کو اپنے انڈر کر لیا تو کسی ایک عالم دین سے ملی نہایت نفرت کے ساتھ، کہتے تھے کہ تم کہتے تمہارا مذہب سچا ہے اور تمہارا خدا بہت طاقتور ہے، تو اس نے کیوں نہیں مدد کی تمہاری، ہمیں کیوں غلبہ دے دیا؟ تو اس عالم دین نے فرمایا کہ ہم تو اپنے رب کی بھیڑیں ہیں، بھیڑیں جب سیدھی چلتی رہتی ہے تو مالک ان سے خوش رہتا ہے، لیکن جب وہ بھیڑیں ریوڑ سے نکل کے کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے تو پھر وہ بھیڑوں کا مالک کتے چھوڑ دیتا ہے ان کے اوپر، تو کتے جو ان بھیڑوں کو گھیر گھار کے پھر واپس ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں میں اختلافات ہو رہے تھے بہت زیادہ، تو تم اس کے کتے ہو، ان کتوں کو تمہیں ہمارے پیچھے لگا دیا تاکہ ہم لوگ پھر سے مجتمع ہو جائیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کتے ہم پہ مسلط ہیں ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے۔ جب ہم اس دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہمیں ہی اللہ تعالیٰ اختیار دے دے گا۔ بات یہ سمجھنے کی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا انجام کی جگہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر یہ آیت طیبہ ختم ہوئی اور الحمدللہ 7ویں رکوع کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جماعت میں شامل ہوا کریں۔ مسجد میں 9:15 بجے آج کل یہاں پہ جماعت ہوتی ہے، تو اس جماعت میں شریک ہوا کریں تاکہ درس قرآن پورے طور پہ سنا جا سکے، کیونکہ یہ ہمارے اجتماع کا سب سے مین حصہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی کا کام کیا بتایا اللہ نے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ خاص چیز ہے ہماری کہ جن پہ ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے اور ان کو لینا چاہیے۔ تو یہاں پر درس قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان